والا کا بیان ہے کہ محمد افضل پانی پت کے باشندے ہیں جو فضائل و کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ اور عشق و فقر کی چاشنی سے شیریں کام تھے۔ ہندی اور فارسی میں نہایت اعلیٰ شعر کہتے تھے اور نثر نویسی میں مقبول خواص و عام تھے۔ معلمی ان کا پیشہ تھا اور طلباء کی ایک کثیر تعداد ان کے حلقہ درس میں داخل تھی۔ بہتوں نے ان سے فیض اٹھایا۔ بڑی عمر میں آ کر کسی ہندو عورت کے دام عشق میں گرفتار ہو گئے اور ایسے وارفتہ ہوئے کہ تمام زہد و عبادت و تقوی خیر بات کہہ دی اور مسجد و مدرسہ کے بجائے کوچہ دلدار کا طواف کرنے لگے۔ اس عشق و وارفتگی کے ایام میں مولانا نے عاشقانہ غزلیں کثرت کے ساتھ لکھی ہیں۔ ایک غزل کا مطلع یہ ہے: عالم خراب حسن قیامت نشان کیست، در رہ قدام فتنہ گرست و زمان کیست۔ شدہ مولانا کے عشق و جنون کی خبر عورت کے رشتہ داروں کو لگ گئی اور غریب عورت مفت میں بدنام ہو گئی۔ بیچاری نے باہر نکلنا ترک کر دیا، حتیٰ کہ تہوار کے موقعوں پر بھی گھر سے باہر قدم نہ رکھتی۔ مولانا دیدار یار سے مایوس ہو کر کوچہ یار میں اور بھی جم کر بیٹھ گئے۔ بالآخر عورت کے رشتہ داروں نے تنگ آ کر اسے متھرا اپنے عزیزوں کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت کو معلوم ہوا کہ ان کا مطلوب متھرا بھیج دیا گیا ہے، روتے پیٹتے اس طرف کا رخ کیا اور متھرا پہنچ کر تلاش یار جاری کر دی۔ تقدیر سے ایک دن یہ عورت اپنی ہمجولیوں کے ساتھ باہر سیر کو گئی تھی۔ سامنے سے مولانا تشریف لا رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہی آگے بڑھے اور یہ شعر پڑھا: خوشا رسوائی و حال تباہے، سر راہے و آہے و نگاہے۔ خدا جانے وہ عورت ان کے شعر کا مطلب سمجھی یا نہیں، لیکن اس نے مولانا کو بڑی گرما گرم داد دی۔ پیش میں آ کر کہا: مولوی، تجھے شرم نہیں آتی کہ منہ پر سفید داڑھی لگا کر ایک جوان عورت کی محبت کا دم بھرتا ہے؟ مولانا شرمائے تو بہت، لیکن عشق کا بھوت ان کے سر سے نہیں اترا۔ پری کو شیشے میں اتارنے کے لیے فریب کا ایک ایسا جال تیار کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، یعنی داڑھی منڈوا دی، زنار گلے میں ڈال لی اور برہمن کا بہروپ بھر کر ایک مندر کے پجاری کے شاگرد بن گئے۔ دن رات برہمن کی سیوا کرتے اور علوم ہندی کی تحصیل میں مشغول رہتے۔ طبیعت تھی اخاذ، تھوڑے ہی دنوں میں ہندی میں حیرت انگیز ترقی کر لی۔ برہمن نے انہیں مندر میں اپنا نائب مقرر کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب برہمن کا انتقال ہوا، مرتے وقت انہیں اپنا جانشین مقرر کر گیا۔ مولوی نے چند ہی روز میں عوام کے قلوب پر ایسا اثر ڈالا کہ سب ان کا کلمہ پڑھنے لگے۔ اس مندر میں سال میں ایک مرتبہ میلہ بھرا کرتا تھا، جس میں مستورات بھی خاص طور پر شامل ہوا کرتی تھیں۔ جب میلے کا دن آیا تو عورتیں نظر و نیاز لے کر جوک در جوک پوجا کے لیے مندر میں داخل ہونے لگیں۔ مولانا کی مطلوبہ بھی اپنی نظر لے کر آئی اور جب اپنی باری میں مہاراج کے قدم چومنے کے لیے جھکی، آپ نے اس کو روک دیا اور کہا: ہمیں بھی پہچانتی ہو؟ عورت نے سر اونچا اٹھایا، مہاراج کو نگاہ غور سے دیکھا اور پہچان گئی، لیکن یہ امر اس کی فہم سے باہر تھا کہ ایک مسلمان مولوی ہندو مندر میں بیٹھ کر پوجا کرا سکتا ہے۔ سہمی اور گھبرائی ان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ بالآخر بولی کہ آپ نے مجھ جیسی ناکارہ عورت کے لیے بے حد مصائب برداشت کیے ہیں۔ گزشت آنچیں گزشت، لیکن آئندہ کے لیے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی تابع فرمان بن کر رہوں گی۔ آخر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور مولانا کی اہلیہ بن گئی۔